اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمارے پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ کا استقبال ہے، اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام قرآن اور زندگی، جس میں ہر روز ہم قرآن مجید کا ایک پارہ آپ کے سامنے تمام اس کے مفاہیم کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور آپ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا عنوان قرآن مجید کا 16واں پارہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اس 16ویں پارے میں پروردگار عالم نے ہمیں کون کون سے پیغامات سے نوازا ہے۔ سرزمین مقدس قم پر ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان ہیں اس سلسلے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمیل بھوجانی صاحب۔ آئیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، جیسا کہ آج ہم قرآن مجید کے 16ویں پارے کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور 16ویں پارے کی ابتدا سورہ کہف سے ہوتی ہے۔ ہمارے ناظرین سورہ کہف کا تذکرہ بھی سنتے ہیں، لہٰذا تھوڑا سا ہم اس سورہ کے جو سورہ کہف ہے، اس میں جو اہم نکات پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں اس پر روشنی ڈالا جائے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس پارے کے اندر جو شروعات تو نہیں، لیکن جو سورہ ذکر ہوتا ہے وہ سورہ کہف ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک حصہ سورہ کہف کا پچھلے پارے میں گزر چکا ہے، اور ایک حصہ تقریباً آیت نمبر 75 سے آگے جو ہے اس کا ذکر اس سورہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم پورا سورہ، اور سورہ طٰہٰ پورا سورہ جو ہے اس پارے میں آیا ہے۔ لیکن جہاں تک سورہ کہف کا سوال ہے اس پارے کے اندر، اس میں اگر ہم کلی طور پہ دیکھیں، جو اہم پیغام ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال اس پارے کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم جس عالم میں زندگی کر رہے ہیں، اس دنیا میں صرف یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دوسرے عوالم موجود ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جس دنیا میں ہم زندگی کر رہے ہیں وہ فانی ہے، وہ محدود ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ عوالم ہیں جو نامحدود ہے۔ تو یہ ایک نقطہ، اور دوسرا ایک اہم نقطہ جو اس سورہ کے اندر ہمیں سمجھ آتا ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ آگے کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کئی حادثے، کئی واقعات پیش آتے ہیں، اور اس کے ظاہر میں ہمیں کچھ چیز سمجھ آتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے باطن میں کچھ، اس کی حقیقت، اس کی ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ ظاہر سے ہمیں کچھ اور سمجھ آتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس کی طرف جو ہے خداوند متعال اپنے بندوں کو جو ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے۔ تو اس پارے کے اندر جو داستان موجود ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی داستان ہے، جس کے اندر کچھ اہم نکات جو ہے اشارہ فرما رہا ہے پروردگار۔ قبلہ، جیسا کہ ہماری گفتگو سورہ کہف کے بارے میں چل رہی ہے، اور سورہ کہف کا آدھا حصہ، تقریباً کچھ حصہ پچھلے پارے میں گزر چکا ہے، اور کہف کا تذکرہ بھی اسی اصحاب کہف کا تذکرہ اس پارے میں گزر چکا ہے۔ اس پارے میں جو داستان ہے وہ کہف کی نہیں ہے، بلکہ جناب موسیٰ اور خضر کی بیان کی گئی ہے۔ تو آیا ہم جو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ اور جناب خضر کا یہ تذکرہ کیا ہے، یہ واقعہ بیان کیا ہے، اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ جی، یہ داستان جو آپ نے ذکر کیا، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو داستان ہے، بہت معروف داستان ہے۔ مفسرین نے کئی نکات اس سے جو ہے اس میں بیان کیے ہیں،
عرفاء اور علماء کے اندر یہ ایک بہت کہہ سکتے گرم داستان ہے. بہت کچھ سیکھنے کے لیے اس داستان میں ہے. عبرت ہے. جی عبرت ہے، کئی عبرتیں اس میں چھپی ہوئی ہے، لیکن 2 تربیتی نقطے انشاءاللہ اس میں جو ہے عرض کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ نقطوں کی طرف ہم اشارہ کریں، ضروری ہے کہ اس داستان کو بھی اجمالی طور پر جو ہے بیان کیا جائے. داستان کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے ایک درخواست کی. کیونکہ حضرت خضر کا مقام جو ہے خدا کے نزدیک حضرت موسیٰ سے بڑھ کر ہے، بلند ہے. اور جب انہوں نے دیکھا اس چیز کو اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت خضر کے پاس ایک علم ہے، تو انہیں بھی چاہت ہوئی کہ اس علم کو حاصل کیا جائے. جی شوق ہوا. تو اسی وجہ سے جو ہے حضرت موسیٰ نے درخواست کی. اس درخواست کو بھی جو ہے قرآن نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ نے جو ہے حضرت خضر سے خطاب کر کے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تمہاری پیروی کر سکتا ہوں اس چیز میں کہ تم مجھے تعلیم دو اس چیز کی کہ جس چیز سے تم نے رشد حاصل کی ہے. تو حضرت موسیٰ نے یہاں پر ان سے درخواست کی، لیکن ایک عجیب جواب جو ہے حضرت خضر نے دیا. وہ فرماتے ہیں، خود قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، قال کہ حضرت خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم جو ہے میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. تو خلاصہ جو ہے حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہ انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو جو ہے میں صبر کروں گا. پھر یہ دو بزرگوار، یہ انبیاء دونوں نکل پڑتے ہیں ایک سفر پر. حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سفر پر لے جاتے ہیں. تو یہاں پر 3 واقعے پیش آتے ہیں، اور ان 3 واقعات کے اندر حضرت خضر کچھ عمل انجام دیتے ہیں جو ظاہر میں جو ہے حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آتے، اور حضرت موسیٰ اعتراض کرتے ہیں. ہر 3 جگہ جو ہے ظاہر میں عجیب لگتا ہے، ظاہر میں عجیب لگتا ہے، اور حضرت موسیٰ اپنی ذمہ داری سمجھ کر، شرعی ذمہ داری سمجھ کر اس پہ اعتراض کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن منکر کے اعتبار سے. اور یہ وہ وقت ہے، اس 3 دفعہ یہ جب تکرار ہوتا ہے اعتراض حضرت موسیٰ کا، تب جا کر حضرت خضر جو ہے کہتے ہیں کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب یہ گھڑی آ گئی ہے کہ ہم جو ہے جدا ہو جائیں. لیکن جدا ہونے سے پہلے جو ہے حضرت خضر وہ راز جو ہوتے ہیں، وہ علم لدنی، وہ راز جو کام حضرت خضر انجام دیتے ہیں جو حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آتے، اس کا راز وہ بیان کر دیتے ہیں. تو تفصیل میں جانے کی مجال یہاں پہ وقت نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارے ناظرین جو ہے خود مراجعہ کریں گے، مراجعہ کریں. میں چاہتا ہوں کہ مراجعہ کرے. بہت ہی خوبصورت داستان ہے یہ، اس کی تفصیلات میں اگر جائے کوئی، لیکن یہاں پر چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بیان کرنا شاید سخت ہو کیونکہ بہت وقت نکل جائے گا. لیکن جو نقطے یہاں پر بیان کرنا ہے، خاص نقطے جو بیان کرنا ہے وہ یہ. سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں، جو مشکلات مخصوصاً بلا پیش آتی ہیں، انسان تھوڑا سا جو ہے اس پہ سوچے کہ کیوں یہ بلا پیش آ رہی ہے. شاید اس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے. یعنی ہر جو واقعہ پیش آتا ہے اس کو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ لے جلدی، اس پہ سوچے، کیونکہ اس کے کچھ باطنی پہلو، اس کے پیچھے کچھ راز ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچیں. تو ایک جو کلی نقطہ ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے، ظاہر چیز پہ صرف نہ جائیں بلکہ ظاہر پہ صرف اکتفا نہ کریں، جی، اور فیصلہ جلد بازی میں نہ کر دیں. اور دوسرا جو اہم نقطہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ ہم شیعہ حضرات جو ہے ایک سخت زمانے سے گزر رہے ہیں، زمانے غیبت. ہم بھی منتظر ہے اپنے ولی خدا کے. حضرت خضر ولی خدا ہے، ہم بھی جو ہے اپنے ولی کے منتظر ہیں، اور یہ ولی ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے
کہ کیوں ہمارا ولی ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو اگر اس داستان کے اندر کوئی غور و فکر کریں کہ علماء نے جو ہے یہ ہمارے لیے یہ کام انجام دیا اور کچھ نکتے جو ہمارے لیے بیان کیے، اس میں سے ایک اہم نکتہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی ولی کا ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تسلیم ہو جائے ولی کے. جب اس کے لیے ثابت ہو جائے کہ یہ شخصیت ولی خدا ہے تو بس ابھی چون چرا کا کوئی سر جھکا دے. ابھی یہاں پہ اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ائمہ نے جو فرمان ہمیں دیا ہے، کیونکہ یہ ولی ہے، ولی خدا ہے، اس کے سامنے ہم سر تسلیم کر دیں، جھکا دیں. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز کہ ہم ولی کے فرمان کی اطاعت کریں، یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا ولی کس چیز پہ فرمان دے رہا ہے، کس چیز کی طرف متوجہ کرا رہا ہے. تو ولی کی معرفت اس اعتبار سے کہ ولی ہمارے لیے کیا دستور العمل لے کر آیا ہے، یہ بہت اہم ہے. تو ولی کا اگر ساتھ کسی کو چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ولی کی معرفت حاصل کرے اور اس پر اطاعت بھی کرے انشاءاللہ. قرآن مجید نے بہت سی شخصیتوں کا تذکرہ کیا ہے اور انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. وہیں جناب ذوالقرنین کا نام آتا ہے اور اتفاق سے جناب ذوالقرنین کا واقعہ اور داستان جو ہے وہ اسی پارے میں ہمارے ہے. تو اگر تھوڑا سا جناب ذوالقرنین کی داستان پہ گفتگو کی جائے اور کیا درس ملتے ہیں، کیا سبق ملتے ہیں ان کے واقعے سے ہمیں. جی، ذوالقرنین علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں اسی سورے کے اندر جو ہے آیا ہے، اور تذکرے کی جو وجہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نام ذوالقرنین کا نام لوگوں میں پہلے سے شہرت رکھتا تھا، مشہور تھا، تبھی تو انہوں نے آ کر لوگ جانتے تھے. تب جا کر جو ہے سوال ہوا ہے اور ان کے بارے میں کچھ آیتیں کہ اس سورے میں جو ہے نازل ہوئی ہے. تاریخی گفتگو میں نہیں جانا ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے، چونکہ مفسرین کے اندر اختلاف ہے اس بات میں کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے. لیکن جو مسلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک عادل بادشاہ ضرور تھے، یعنی ان کی حکومت بھی وسیع حکومت تھی اور یہ ایک عادل بادشاہ تھے. تو اسی حوالے سے کچھ جو آیات اس کے اندر ذکر ہوئی ہے اس میں کچھ اہم نقطوں کی طرف اشارہ جو ہے قرآن کریم نے کیا ہے، اس کو انشاءاللہ یہاں پہ بیان کرنا ہے. سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ جو اسی حضرت ذوالقرنین کے ضمن میں یہاں پر آیا ہے وہ یہ کہ دنیا میں جو بھی اتفاق ہوتا ہے، جو بھی چیز وجود میں آتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے. آیت میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آتیناہ من کل شیء سببا، یعنی ہر چیز جو خدا نے اس دنیا میں بنائی ہے یا وجود میں لائی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو شفا چاہیے تو اسے دوا کھانا ضروری ہے. دوا اگر کھائے گا تب جا کے اسے دوا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے، چونکہ دعا بھی ایک سبب ہے، انسان کی دعا اثر ڈالتی ہے. یا دوسری کوئی چیز اس کی جو مادی ضروریات ہے اگر اسے پورا کرنا ہے تو اس کے اسباب ہے، ہمیں کہیں سفر کرنا ہے تو سبب کا جو ہے سبب کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی کو روحانی ترقی حاصل کرنا ہے، ہدایت تک پہنچنا ہے، سعادت تک پہنچنا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے وسیلے کی ضرورت ہے. اسی لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا، پھر اس کے بعد اولیاء کو بھیجا، ائمہ علیہ السلام کو بھیجا، انہیں وسیلہ قرار دیا ہے تاکہ انسان جو ہے ان کمالات، روحانی بیماریوں سے بچے اور کمالات تک پہنچے. تو یہ ایک نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ ہوا ہے اس سورے کے اندر. دوسرا جو اہم نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اسی داستان کے اندر حضرت ذوالقرنین کی، وہ یہ کہ حضرت ذوالقرنین جو تھے اپنی حکومت میں
جو خادم ہوا کرتے تھے ہمیشہ ان کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، یعنی ان کو جو ہے ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرتے تھے، ان کے لوگوں کے لیے، نیچے رہنے والے لوگوں کے لیے جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، انہیں ذلت کا احساس ہونے نہیں دیتے تھے۔ اور دوسری طرف سے یہ بہت اہم ہے، تو یہاں پہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی حکومت کو کامیاب ہونا ہے تو اسے جو ہے اپنے خادموں کو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرے، دوسری طرف سے جو ہے خطا کار اور ظالم جو لوگ ہیں انہیں ان کے ظلم کی سزا بھی دے، ان کی خطا کی سزا بھی دے۔ تو یہ دو نقطے جو ہے ایک کامیاب حکومت کے لیے یہاں پر بیان ہوئے اس سورہ میں۔ ایک اور نقطہ جس کی طرف اشارہ کر دوں وہ یہ ہے کہ کوئی حکمران، کوئی بادشاہ جو ہے اگر الہی ہے یا الہی ذمہ داری اگر معاشرے میں کسی کے پاس ہے تو اسے ضروری ہے کہ وہ قناعت سے کام لے، جو اسے خدا نے دیا ہے اس پر قناعت سے کام لے، یعنی ثروت و مال جمع کرنے کے پیچھے نہ پڑے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو معاشرے میں اگر کسی کی ذمہ داری کوئی بنتی ہے معاشرے کے بنسبت تو ضروری ہے کہ وہ جو ہے معاشرے میں ایک قناعت پسند شخصیت کے طور پہ جو ہے زندگی گزاری۔ یہ بہت اہم ہے اگر اسے کامیاب طور پہ رہبری کرنی ہے، کامیاب طور پہ معاشرے کی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ قرآن مجید نے اکثر مقامات پر صفات کا تذکرہ کیا ہے، نام نہیں لیا ہے، تاکہ ہم پہچانیں، جانیں اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ ہم آیا اس صفات کے مالک ہیں۔ اگر اچھی صفات ہے تو ہمارے اندر ہونی چاہیے، اگر بری صفات ہے تو ہم سے دور ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اس سورہ میں بھی پروردگار عالم نے کچھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو دنیا میں گھاٹے میں ہیں، خسارت میں ہیں، خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، جس سے اگر ہم پہچان لیں تو ہم اپنے آپ کو ان خسارت سے بچا سکتے ہیں؟ جی، جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا، خود اسی سورہ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور جس انداز سے اس آیت کو پیش کیا واقعاً قرآن کی بلاغت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ خداوند متعال جو ہے قرآن میں بتانا چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں جو لوگ ہیں یا خسارت میں جو لوگ ہیں وہ کون ہیں۔ تو شروع جو قرآن کرتا ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک سوال کی شکل میں، تاکہ اس کی اہمیت کو جو ہے ابھار کر لوگوں کے سامنے لے کر آئے۔ سوال اس طرح سے قرآن میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر دوں جو سب سے زیادہ خسارت میں ہے یا گھاٹے میں ہے۔ سب سے پہلے سوال اور فوراً وہیں پہ جواب کو بھی ذکر کر دیتا ہے۔ جواب یہ ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام کوششیں اس دنیا میں جو ہے ضائع ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ خود یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے جو اعمال انجام دیے وہ بہت اچھے اعمال ہیں، لیکن خداوند متعال کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ ضائع ہے۔ اس کے اندر اگر آپ غور کریں، جب انسان معاملہ کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ پہلی بار اس نے معاملہ کیا اسے نقصان ہوا، دوسری بار جب کرنے جائے گا تو دیکھ سمجھ کر، سوچ سمجھ کر اصلاح کرے گا اپنی، پھر جو ہے بزنس کرے گا، معاملے کو انجام دے گا۔ لیکن فرض کرے ایک کوئی شخص جو ہے معاملہ کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ اسے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے اسے نقصان ہو رہا ہے۔ اب اسے توجہ نہیں ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے وہ بزنس پہ بزنس کرا جا رہا ہے، آخر میں کیا ہوگا؟ دیوالیہ نکل جائے گا، نقصان ہوگا، نقصان ایسا نقصان کہ ابھی پلٹ بھی نہیں سکتے۔ تو خداوند متعال بھی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر کہ وہ جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ صحیح عمل ہے، لیکن حقیقت میں وہ عمل باطل ہے۔
آگے جا کر جو ہے قرآن اس کی وجہ کی طرف بھی جو ہے اشارہ فرماتا ہے. وہ کیا یہ اصلی چیز ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے. بہت دلچسپ گفتگو ہے قبلہ، لیکن چونکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی گفتگو کو یہاں پہ روکیں گے. ناظرین، وقت ہوا ہمارے پروگرام کے بریک کا. انشاءاللہ پھر اسی گفتگو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آپ ہمارا پروگرام قرآن اور زندگی.